حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو دعوت و تبلیغ کا انداز تھا وہ کیا تھا؟ کیونکہ ظاہر ہے اس زمانے کے اندر نمرود ایک بہت بڑی پاور تھا اور معاذ اللہ مطلب وہ انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کیا کرتا تھا. آگے جا کے اس پہ ہم بات کرتے ہیں، لیکن بڑا مشکل تھا اپنے علاقے میں لوگوں کو کنونس کرنا. تو ایک تو دعوت تبلیغ کا انداز کیا تھا، دوسرا یہ بتائیے کہ اپنی قوم کو دعوت دیتے وقت وہ جو بت پرستی میں مبتلا تھے، آپ نے بت شکنی کا تصور پہلی مرتبہ دیا، اور شرک شکنی کا تو ظاہر حضرت نوح علیہ السلام سے وہ سلسلہ وہ چلتا چلا آ رہا تھا. تو ذرا اس بارے میں بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابو الانبیاء جد الانبیاء جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ہم تبلیغ کو دیکھتے ہیں تو بلا شبہ اور بلا مبالغہ آپ نے تبلیغ کے وہ خوبصورت عناصر انسانیت کو عطا فرمائے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اللہ رب العزت اپنے برگزیدہ بندوں کو فہم و فراست کی کیا معراج عطا فرماتا ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ آپ جن لوگوں سے ہم کلام ہیں وہ ایک وقت میں ایک ہی طرح کے تصورات اور نظریات والے نہیں. جہاں وہاں بت پرست موجود ہیں وہیں ستاروں کی پرستش اور پوجا کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں. تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہر ایک کے ساتھ اسی اعتبار سے گفتگو فرمائے. بات جو بھی کی ہے دلیل کے ساتھ کی، ٹھیک ہے، اور وہ دلیل اتنی سادہ اور عام فہم ہے کہ بالکل عامی شخص کو بھی وہ بات سمجھ میں آ جائے اور اس بات کو سمجھنے کے بعد وہ سوچنے پر مجبور ہو جائے. سبحان اللہ. اور یہی تبلیغ کا خوبصورت انداز ہوتا ہے کہ آپ کسی کے دل میں بات اتار دیں اور سوالیہ نشان لگا دیں اور اسے سوچ اور فکر کی ڈگر پر ڈال دیں. اللہ رب العزت اسے ہدایت کا نور عطا فرما ہی دیتا ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ جب ہم بات کریں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی تبلیغ کے حوالے سے آپ کی جو واضح و نصیحت ہے اور اس تمام پر جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ قوم کی حالت یہ ہے کہ اپنے عقائد میں وہ اتنے پختہ اور اتنے راسخ ہیں کہ آپ جب ان کے سامنے دلائل رکھتی ہیں، حقیقی رب کی بات کرتے ہیں تو آگے سے وہ کہتے ہیں قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، کہ کیا آپ ہمارے پاس کوئی حق لے کر آئے ہیں یا آپ ہم سے کوئی لہو و لعب کر رہے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہیں. یعنی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بت کی عبادت کرنا گمراہی ہو. یعنی ان کے ذہن میں بھی یہ تصور آنا بڑا مشکل، یعنی یہ سب تک وہ بت پرستی میں مبتلا ہے. لیکن حضرت ابراہیم انہی سے ہم کلام ہے اور انہی لوگوں سے کہ جو ستاروں کی پرستش کر رہے ہیں، اور ستاروں کی پرستش اور ان کی عبادت کرنے والوں کو جناب ابراہیم نے جس انداز میں جواب دیا، قرآن نے وہ بڑا خوبصورت انداز ذکر کیا ہے. اب یہاں دیکھیے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کہتا ہے فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا، کہا کہ پھر جب ان پر رات کا اندھیرا چھا گیا قال ھذا ربی، آپ نے فرمایا کہ کیا یہ میرا رب ہے. فلما افل قال لا احب الافلین، کہ جب وہ ستارہ ڈوب گیا تو فرمایا کہ میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یعنی رب بھی کیا ڈوب سکتا ہے، یعنی ایک رد یہاں ہو گیا. ٹھیک. پھر اس کے بعد اس سے بڑا جو مظہر تھا وہ چاند ہے. فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی، پھر جب چاند چمکتا دیکھا تو فرمایا کیا اسے میرا رب کہتے ہو. قال فلما افل قال لئن لم يهدني ربی لأکونن من القوم الضالین، جب وہ ڈوب گیا تو فرمایا کہ اگر مجھے رب نے ہدایت نہ دے دی ہوتی تو میں بھی تمہاری طرح اس کی عبادت کر کے گمراہ ہوتا. یہ کیسے ہے کہ رب بھی ڈوب جائے. اللہ. اب پھر اس سے بڑا مظہر ہے سورج. فرمایا فلما رأى الشمس بازغة قال ھذا ربی ھذا اکبر، وہی کلمات ہیں. فرمایا کہ جب سورج کو چمکتا دیکھا تو فرمایا کہ اسے میرا رب کہتے ہو، یہ تو ان سب سے بڑا ہے. فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، جب وہ ڈوب گیا تو کہا میری قوم میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو. یہاں یہ جو ھذا اکبر کا لفظ ہے اس نے یہ پیچھے سارے دلائل کو قوی کر دیا. کہا کہ یہ جس کو تم رب کا شریک بنا رہے جو سب سے بڑا ہے وہ خود ڈوب جاتا ہے تو چاند تو ویسے ہی عبادت کے لائق نہ ہوا، ستارہ ویسے ہی عبادت کے لائق نہ ہوا. اب یہ ساری چیزیں ذکر کرنے کے بعد اب اپنا عقیدہ اور نظریہ ذکر فرما رہے ہیں. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ آپ فرما رہے ہیں کہ میں نے ہر باطل سے جدا ہو کر کٹ کر، حنیف کا معنی ہوتا ہے الگ ہو جانا، جدا ہو جانا، ہر باطل سے جدا ہو کر میں نے اپنا رخ صرف اس رب کی جانب کر لیا ہے کہ جو اللہ ہے، اور وہ ایسا رب ہے کہ جو زمین و آسمان کے پیدا کرنے والا ہے، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں. اچھا علامہ صاحب، اس میں ایک پہلو اور پیدا ہو گیا. دو باتیں اس میں بڑی اہم. ایک تو تبلیغ کا بڑا لطیف انداز، جی بالکل، کہ ظاہر ہے جو آپ نے شرک کی جو نفی کی اور کتنی خوبصورتی سے کی ہے کہ طاقت اسی کی ہے، قوت اسی کی ہے، رب وہی ہے.
دوسرا آپ دیکھیے کہ ایتھیزم کا بھی آپ نے اس میں رد کر دیا بالکل ایسا ہی کہ یہ جتنی بھی جن کی تم مطلب جن کو تم کہہ رہے ہو کسی نہ کسی سبب سے، اصل تو ان کے پیچھے مسبب کوئی اور ہے، چمکا اسے کوئی اور رہا ہے، ڈبا کوئی اور رہا ہے، نکال کوئی اور رہا ہے، اصل طاقت پیچھے کسی اور کی موجود ہے. اور یہ دلیل بڑی خوبصورت اور آپ نے بڑی زبردست جانب اشارہ کیا. اب آپ دیکھیے کہ بت پرستوں کی جانب جب حضرت ابراہیم آئے، اب انہی کی لاجک کے مطابق گفتگو ہے. ما تعبدون، تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں پھر ان کے سامنے جم کر بیٹھتے ہیں. هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون، کہ یہ تمہاری بات سنتے ہیں جب پکارتے ہو، تمہیں کوئی نفع نقصان دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، ہمیں نہیں معلوم، ہم تو وہی کرتے ہیں کہ جو ہمارے آبا کرتے رہے. اب یہ ساری چیزیں ذکر کرنے کے بعد آپ دیکھیے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے بتوں کو پاش پاش کرنے کے بعد کلاڑا سب سے بڑے خدا کے جو ہے نا کندھے پر رکھ کر انہیں اس کی جانب دوبارہ بلا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ جس کو پوچھتے ہو اور ان میں جو سب سے بڑا ہے اسی سے جا کر پوچھو. کبیرہم ھذا فسألوہم ان کانوا ینطقون، اگر بول سکتا ہے تو اسی سے پوچھ لو. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ وہ مبہوت ہوئے، ان کو کوئی جواب نہیں ملا. جو دلیل جناب ابراہیم خلیل اللہ ہر موقع پر ہر گمراہ کے سامنے پیش کرتے رہے وہ ایسی کامل اور پختہ ہوتی تھی کہ آپ کی دلیل کے سامنے کوئی نہیں ٹھہرا.